अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको हम 3 हिस्सों में कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले है ट्रांसलेशन उर्दू से अरबिक, फिर फाउंडेशन और बेसिक कोर्स जिसमें हम टीपीआई मेथड का भी सहारा लेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेशन कोर्स कर रहे हैं। ये 5 डेज पे मुश्तमिल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो ये बेसिकली 3 डेज की 5 डेज की बजाय 3 डेज में भी मुकम्मल हो सकता है। ये आज हमने देखा है। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ टीचर्स टेलीफॉर्म की जानिब से। मीम मुशद्दद हम पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ आता है और आखिर में आता है, जबकि अय्युहा जो है ये किसी इसम के पहले आता है। इसकी डिटेल मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टच नहीं करूंगा, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। दोनों हर्फ निदा हैं, यानी अल्लाहुम्मा, याद रखें ये हुम्मा वो नहीं है जो जमायर में हमने पढ़ा था वो सब। ये सिर्फ मीम मुशद्दद है, हाँ अल्लाह का शामिल हुआ, इसकी आवाज हुम्मा की आ रही है, लेकिन बेसिकली ये लफ्ज है अल्लाहु मीम मुशद्दद। अल्लाहु मीम मुशद्दद मिलके अल्लाहुम्मा बन जाता है। तो ये मीम मुशद्दद जो है ये ए है, हर्फ निदा है, अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल हुआ। और अय्युहा, और हमेशा आखिर में आएगा अल्लाह के नाम के साथ, सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ। अय्युहा इसम से पहले आएगा, ये भी हर्फ मुशद्दद है, ठीक है ना। ये इस्तेमाल ये यहाँ पे हुआ है। ये अय्युहा कहाँ इस्तेमाल होता है ये इंशाल्लाह आगे जाके देखें। सो अब हम जब दुरूद शरीफ इस्तेमाल पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले तो आप देखें दुरूद शरीफ में अल्लाह मोहम्मद दोनों एक जैसे अल्फाज है, और मीम मुशद्दद आ गया अल्लाहुम्मा। यही अल्लाहुम्मा हमने पढ़ा था सुबहानका अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा कहाँ पढ़ा? दुआ में, ये नमाज में 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले अल्लाहुम्मा, सुबहानका अल्लाहुम्मा, और अब आया है अल्लाहुम्मा दुरूद शरीफ में, ठीक है ना। तो दूसरी दफा इस्तेमाल आ रहा है मीम मुशद्दद का, हर्फ निदा का। फिर अरबी का एक और लफ्ज है अला, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर जमीन पर, आसमान पर, टेबल पर। सल्ले, सलामती। ये जो सल्ले है, मुझे 100% श्योर तो नहीं, लेकिन मैंने एक उस्ताद से पूछा था तो उन्होंने कहा कि सल्ले जो है, सल्ले, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है। जैसे हम कहते हैं ना, तारीफ तो हर एक की हो सकती है, लेकिन हम अल्लाह की हो सकती है। और आप खूबी जो सना बयान करते हैं, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात बयान करते हैं तो आप उसको नात कहते हैं, ठीक है ना। नात किसी और के लिए नहीं होती, मैंने अल्लाह के लिए भी हम नात नहीं कहते, ठीक है। तो इसी तरह सल्ले जो है ना, ये सलामती है, उससे मखसूस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। ये मुझे मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा था, लेकिन राइटिंग में इसको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ले सलामती कर अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आता है आल, आल उम्मत, आल औलाद मोहम्मद, ये एक जैसे अल्फाज। फिर गौर तलब लफ्ज भाव फिर आ रहा है, और जमीन और आसमान। अब अरबी के लफ्ज आ रहे हैं, ये देखें अला फिर आगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व अला आले, अला हम पढ़े अलै, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सूरह फातिह में अलैहिम, उन सब पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। फिर हमने पढ़ा था अत्तहियात में अलैका, ठीक है कि नहीं। अभी इससे पहले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, तो अला हमने 3 दफा पहले पढ़ चुके हैं। पर अब चौथी दफा अगेन रिपीट हुआ है अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कमा, जैसा कि कमा को मैंने अरबी के वर्ड्स में शो किया है, क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन खुतबा जुमा में हमें अक्सर ये लफ्ज मिलेगा कमा हक़्क़हू, जैसा कि हक है। या पुरानी उर्दू की किताबों में कमा हक़्क़हू का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बार मैंने इसको अरबिक में शो कर दिया है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है शायद उनके लिए ये प्योर अरबिक का वर्ड ही हो, उर्दू का वर्ड ना हो। तो वाला, और वाला आली मोहम्मद, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि एक जैसे अल्फाज इब्राहिम, आले इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत। गौरतलब अल्फाज में वाव दोबारा रिपीट हुआ, आपने देखा वाव बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
پھر عربک میں آپ دیکھیں اللہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علیکا، علیہم، علی محمد و علی آل محمد. اب کیا آ رہا ہے؟ علی آل ابراہیم. پہلے علی آل ابراہیم، پہلے آیا تھا علی محمد اور وعلی آل محمد. اب فرق کیا آ گیا؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صلی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سلامتی، لیکن اب سلامتی میں اسپیسیفائی کر دی گئی ہے کس پر؟ آپ پر، تم پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے سلامتی کی تھی. یہ ماضی کا صیغہ، یہ اب بعد میں دیکھیں گے. تو صلیتا، سلامتی کی آپ نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. یہ تا جو ہے یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت ہم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سلامتی کی، جیسے آپ نے سلامتی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آل ابراہیم پر، ویسی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں، ان کی آل پر کریں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے تا پڑھا تھا فعل ماضی میں علامت کہ یہ تم کی ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا ان امتا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان امتا، انعام کیا تو نے. اب ہم نے ایک اور اس کی اگزامپل تا کی پڑھی ہے، صلیتا، سلامتی کی تو نے. اب آپ نے دیکھا کہ فعل پہلے ہے اور جو ضمیر ہے وہ بعد میں، علامت ضمیر بعد میں آئی ہے تا، ٹھیک ہے؟ تا کا مطلب تم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے جب ہمارا گرامر کا اور فاؤنڈیشن کا کورس ہوگا، وہاں زیادہ بہتر سمجھ آئے گی بات. حمید مجید، لگا حمید اور مجید ہم رحیم کے وزن پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لگاتار حمد کرنے والا اور لگاتار جد یعنی شان والا. انا، بے شک، انا ہم پڑھ چکے ہیں. کا دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. السلام علیکہ ہم پڑھ چکے ہیں. السلام علیکہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. انا کا بے شک آپ حمید مجید، لگاتار حمد والے اور شان والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہے. اب کا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو، تیرا، تیری، جیسے سبحانہ کا، حمدی کا، اسم کا، جدو کا، غیرو کا. اور اب ہم نے پڑھا ہے انا کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کا استعمال، اس ضمیر کا استعمال کتنا زیادہ ہوا ہے. من سے، زبر کے ساتھ من، جس، ان کے، انا ہم نے پڑھا تھا بے شک، اور انا بے شک. دونوں انا اور انا کا معنی ایک ہی ہے، بے شک. آپ نے دیکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اب دوسرا پورشن ہوگا جس میں ہم بارک کی بات کریں گے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. تو درود شریف میں دیکھیں کہ ریپیٹ ہو رہا ہے پورا کا پورا جو پیراگراف ہے، صرف سل کی بجائے بارک آ جائے گا اور سلیتا کی بجائے بارکتا آ جائے گا، باقی سیم ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن بہت ہی آسان ہے. سو اللہم بارک یعنی برکت فرما، بارکتا برکت فرمائی تو نے. یہ ماضی کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ آ گیا بارکتا. تا، انعمتا ہم نے پڑھا ماضی میں، انعام کیا تو نے. پھر ہم نے پڑھا بارکتا، برکت کی تو نے ماضی میں، اور صلیتا، سلامتی کی تو نے. یہاں ہم نے دیکھا کہ جو فعل ہے پہلے آ رہا ہے، فعل ماضی پہلے آ رہا ہے، اور علامت جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے. یہ علامت پروناؤن تا، تم، یہ بعد میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے ہم دعا پہ آگے. رب، رب اجعل، عربی کا لفظ ہے قابل بنا، ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کے قابل بنا. رب اجعل، بنا، نی، یا، یہ بیسیکلی تو ربی والا یا ہے. نون کیوں آیا ہے بیچ میں؟ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک وجہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیں. رب جعلنی، قابل بنا کسے؟ مجھے. رب جعلنی، رب اے رب قابل بنا مجھے. صلات اردو کا لفظ ہے،
दोबारा रिपीट हो रहा है, बैतुल मुकद्दस, मक्कातुल मुकर्रमा, वाव रिपीट हो रहा है। मिलते जुलते अल्फाज में मुकीम, मुकीम यानी कायम करने वाला, ठीक है ना, क्याम करना। मिन हम पहले पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब से और मन का मतलब जिस। या हम पढ़ चुके हैं, अलामत है रब्बी, मेरा रब, मेरी की। और जुर्रियत, जुर्रियत होता है औलाद, तो जुर्रियती मेरी औलाद, रब्बी मेरा रब, जुर्रियती मेरी औलाद। मुकीम सलाती नमाज को कायम करने वाला, वमिन जुर्रियती और मेरी औलाद में से, ठीक है कि, और मेरी औलाद में से कायम करने वाला बना। हम पढ़ चुके हैं लफ्ज इस्म फेल हर तीन अकसाम में होता है, और जो जमाना होता है माजी हाल मुस्तकबिल होता है, लेकिन अरबिक में हाल मुस्तकबिल के लिए लफ्ज होता है मुजारे। हम ये भी पढ़ चुके हैं आबुदु, मैं इबादत करता हूं या करूंगा, ना आबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे। सो ये तो था कि मैं फेल कर रहा हूं मुजारे में, यानी हाल मुस्तकबिल में, कि मैं इबादत करता हूं हाल में और मैं इबादत करूंगा मुस्तकबिल में, तो इसको मुजारे कहेंगे। हम इबादत करते हैं हाल में या हम इबादत करेंगे मुस्तकबिल में, इसको मुजारे कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर देना हो अपने आप को, तो उसमें सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि आप आखिर में सुकून लगा देंगे। यानी मैं अगर अपने आप को ऑर्डर दूं कि मैं इबादत करूं, या मतलब मैं या कि मैं अपने आप मैं इबादत करूं, अब मैं अपने आप को ऑर्डर दे रहा हूं, तो आबुद। और अगर मैं आपको कहूं कि तू इबादत कर, तो ताबुद, ठीक है कि नहीं, ताबुद। तो मुजारे और अमर में, अमर जनी फेल में फर्क क्या है कि आखिर में जो पेश है वो सुकून के से रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह तकब्बुल, तू कबूल कर। अब आप देखें कि ता अलामत है यू की, प्रोनाउन की, तुम की। आखिर में हमारे पास सुकून आ गया, तो ये अमर आ गया कि हम अल्लाह ताला से, देखिए ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, एक मोहब्बत वाला और एक किसी सीनियर से। माँ बाप से आप मोहब्बत में, मामा मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, तो अल्लाह से भी आप कितनी मोहब्बत होती है कि आप उसी अंदाज में अल्लाह से बात करते हैं कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, तू मेरी दुआ कबूल कर। तो ये मोहब्बत की वो इंतहा है कि आप अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह जो रब्बिल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है, उससे आप कह रहे हैं तकब्बल, तू कबूल कर। एक जैसे अल्फाज रब और दुआ, गौर तलब और रिपीट हुआ। मिलते जुलते वहां में कबल, देखिए पहले हमने बात की थी कि हम मिलते जुलते अल्फाज में थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, ठीक है कि नहीं। जब हम वर्किंग की बात करते हैं, तो वर्किंग से मुराद है कि हम अपने लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो कबल से हमारे पास बन जाएगा कबूल, ठीक है, कबल से बन जाएगा कबूल। और ना हम पढ़ चुके हैं जमीर रब्बाना, हमारे रब। ता हम पढ़ चुके हैं तकब्बल, ठीक है कि नहीं। फेल मुजारे हम पढ़ चुके हैं, जैसे आऊजू में हमजा थी। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें अशहदु, मैं गवाही देता हूं। फिर हमने पढ़ा तकब्बल, ठीक है कि नहीं, कि तू कबूल फरमा। लेकिन ये है, ये फेल अमर है जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, वतकब्बल दुआ, और तू कबूल कर दुआ मेरी, ठीक है कि नहीं। तो याद रखें कि तकब्बल फेल मुजारे से बहुत मिलता जुलता है। इसमें जो अलामत जमीर है वो पहले आती है, फेल मुजारे में अलामत जमीर बाद में आती है। मुजारे में और अमर में ये पहले आती है। अमर और मुजारे में फर्क क्या आ जाएगा कि अमर में आखिर में सुकून होता है, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा कि जो मुजारे था उसमें पेश होता है, ठीक है ना। तकब्बलू, अगर मैं कहता तकब्बलू, तो इसका मतलब होता है तू कबूल करता है या करेगा। तकब्बल, तू कबूल कर। अब ये अमर आ गया, ठीक है ना। तकब्बलू, ये मुजारे आ गया, तू कबूल करता है या करेगा। और जब हम कहेंगे तकब्बल, तो फेले अमर हो गया, यानी तू कबूल कर। ऑर्डर की बात आ गई, निदा की बात आ गई, रिक्वेस्ट की बात आ गई, विद ऑल द सिंसियरिटी के तू कबूल कर। तो सुकून हमें, आखिर में जो सुकून है वो हमें फेले अमर का बता रहा है। ली और ला हम पढ़ चुके हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिमन जिसके लिए, और नाम जब ला भी होता है तुम्हारे लिए, जैसे लकल हम,
ٹھیک ہے نا. ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو والا کل ہم کہتے ہیں, تو لی اور لا کا مطلب ایک ہی ہے, کے لیے. تو لا کا مطلب ہے کے لیے, اور لا اور لا یہ دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا. لا جو ہے اس میں آپ نے رک جانا ہے, چھوٹا کرنا ہے, لا چھوٹا کر کے لیے, اور لا نہیں. یاد رکھیے گا یہ تجوید اسی لیے ہمارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہماری پروننسیشن معنی بدل دیتی ہے. تو اگر آپ کہیں گے لکا آپ کے لیے, اور آپ کہیں گے لا کا, تو اس کا مطلب ہے نہیں تم, نہیں تم. تو لام کو زیادہ کھینچنے سے لا کا معنی آ جائے گا نہیں کا, اور یہ تجوید کا قاعدہ ہے اور ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ اور غیر ہم پڑھ چکے ہیں, سوائے. اب ایک جیسے لفظ رب, ملتا جلتا اغفر مغفرت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, مغفرت کر. عربی کا لفظ نام پڑھ چکے ہیں, ضمائر میں ربی ربنا ہمارا رب, لی یا لا کے لیے, یا ہم پڑھ چکے ہیں ربی میں میرا رب. تو ربنا اے ہمارے ربنا اے ہمارے رب, اغفر لی. اب آپ دیکھیں اغفر میں بھی آخر میں سکون آیا ہے, یہ حکم کے معنی میں آتا ہے کہ مغفرت کر میرے لیے. اللہ سے اتنی محبت کے ساتھ ہم بات کریں. لیکن ان ضمائر کو, ان فعل ماضی, فعل مضارع کی سیغوں کو ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں سمجھیں گے. اور طرف واؤ دوبارہ آ گیا, والد. اب والد سے ہم ورکنگ تھوڑا سا کریں گے تو والدین بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. عربی میں لی لا ہم پڑھ چکے ہیں کے لیے, یا ہم پڑھ چکے ہیں ربی میرا, تو والی والدیہ اور میرے والدین کے لیے, ٹھیک ہے نا. مومن ایک جیسا لفظ ہے, واؤ دوبارہ ریپیٹ ہوا, ال دوبارہ ریپیٹ ہوا, یا علامت جمع مذکر دوبارہ ریپیٹ ہوا, لی دوبارہ ریپیٹ ہوا, لی یا لا, لکا للہ لیمن کے لیے, وللمؤمنین اور خاص مومنین کے لیے. یوم حساب ایک جیسے الفاظ, ال دوبارہ ریپیٹ ہوا, قوم سے آپ تھوڑی سی ورکنگ کریں تو قائم بن جاتا ہے. اور اب آ گیا یا, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم نے اعوذو پڑھا تھا حمزہ کے ساتھ, اشہدو حمزہ کے ساتھ, پھر ہم نے پڑھا تقبل تا تے کے ساتھ, اب ہم یا کے ساتھ پڑھیں یقومو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ قوم میں میم کے اوپر سکون نہیں ہے, پیش ہے, تو یقومو اس فعل مضارع ہوگا. یوم اس دن, یقوم الحساب وہ قائم کرے گا حساب. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ پروناؤن, یہ ضمیر جا رہی ہے. ہم نے کہا تھا آبدو میں عبادت کرتا ہوں, کروں گا. اب آپ دیکھ لیں علامت حمزہ پہلے آ گئی اور آخر میں پیش ہے. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم نہ عبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, کریں گے, نون علامت جمع متکلم پہلے آ گئی, آخر میں پیش آ گئی. اب آپ دیکھیں میں کہتا ہوں میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا تو اقوم ہوں, ہم قائم کرتے ہیں یا کریں گے تو نقوم ہوں, اقوم نقوم. اب ہم اس کو امر میں تقسیم چینج کریں گے, وہ کیا ہوگا؟ سوری, یقوم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. دیکھیں اقوم نقوم یقوم تقوم, آپ سب میں دیکھ رہے ہیں فعل مضارع میں حمزہ نون یا اور تا کی علامت پہلے ہے, آخر میں سکون ہے, اور یہ فعل مضارع کا معنی پیدا کرے. اعوذو نعوذو یعوذو تعوذو, حمزہ نون یا تا کی علامت پروناؤن کی ضمیر کی پہلے آخر میں پیش ہے, تو مضارع کی ہمیں معنی دے رہا ہے. اسی طرح اشہدو نشہدو یشہدو تشہدو, ہم انیت ایبریویشن آپ سمجھے کوڈ بنا دیا ہم نے, حمزہ نون اور یا اور تا کا, یعنی علامت پروناؤن یا ضمیر کا, اور آخر میں پیش آ گیا تو مضارع کی علامت دے رہا ہے. سلام اردو کا لفظ, الخاص ریپیٹ ہوا, الا پھر ریپیٹ ہوا, کم ہم, اب دیکھیں کم آ گیا, کم ہے تم سب, علیہ السلام علیکم, تمام سلامتی ہو تم سب پر. یعنی ہم جب جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے رائٹ پہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم اپنے رائٹ کی طرف بالکل
اور رائٹ کے تھوڑا سا رائٹ فردر رائٹ نیچے اپ اور ڈاؤن جتنے نمازی ہوتے ہیں ان سب پہ سلامتی پھیر ہوتے ہیں. پھر ہم لیفٹ سائڈ پہ کہتے ہیں السلام علیکم. تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 180 ڈگری پہ ان سب پر ہم سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے نا, خاص سلامتی ہو تم سب. اب قرآن نام کو اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ربی, رب میرا. ربنا, رب ہمارا. رب ہو, رب اس کا. رب رب ان سب کا. ربو کا, رب تیرا. اور ربو کو, رب تم سب. تو ہمارے یہ 6 پروناؤن مکمل ہو گئے. اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں یہ پروناؤن استعمال ہوتے ہیں. ایون حدیث میں بھی اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ 6 پروناؤن آپ یاد کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. یہ جتنے کورسز آپ دیکھتے ہیں جو میں بھی شیئر کرتا ہوں کہ جی اتنے ورڈز آپ یاد کر لیں گے اور آپ کو قرآن کا مطلب سمجھ آئے گا, تو اس میں یہ 6 پروناؤن سب سے زیادہ واضح ہیں. اور کچھ ہم نے جو غور طلب الفاظ جمع کیے, جیسے واو, ال, بی, اس طرح کے الفاظ, یہ بھی ان چند الفاظ میں آتے ہیں جو آپ کو اکثر لوگ جو عربک گرامر کے بروشرز میں دکھاتے ہیں. یہ خاص غور طلب الفاظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور آپ نے نماز میں دیکھ لیا الحمدللہ. پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس یا نون, واو نون, الف تا, جو جمع مذکر یا مؤنث سالم کی علامات ہیں, یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. وہ بھی ہم نے الحمدللہ اس سبق میں ابھی تک دیکھ لی ہیں. پھر ہم جو پڑھتے ہیں فعل ماضی میں آخر میں جو تا آتا ہے, جیسے انعمتا, صلیتا, بارکتا, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا مضارع میں اعوذ, اشہدو, یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ علامت مضارع میں حمزہ کا مطلب ہے میں, اور آخر میں پیش, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. پھر علامت جو مضارع کے صیغے میں دوسرا استعمال ہوتا ہے نون کا, نعبدو جیسے استعمال ہوا, تو نون جو ہے وہ علامت مضارع میں نون شو کر رہا ہے ہم کو. پھر ہم مضارع میں پڑھتے ہیں یشہدو, یعوذ, یعبدو, یقول وہ کہتا ہے. تو یا کی علامت کرتی ہے وہ ایک پر, اور یہی اسی کو ہم تا سے ریپیٹ کر دیں تو تقبل, تشہدو, تعوذ, تعبدو. تو یہ علامت مضارع ہم نے 4 ابھی تک پڑھی جو کہ بیسیکلی گردانے ہیں, حمزہ, نون, یا اور تا. یہ ہم نے فعل مضارع میں پڑھ لی, یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک امر پڑھا کہ وہی آ اور تا, ہم نے تو یہاں تقبل والا پڑھا فعل امر, کہ آخر میں فعل مضارع کا اس سیم انداز ہوگا, صرف آخر میں سکون آ جائے گی, تو امر یعنی اس کے معنی میں آ جاتا ہے, حکم کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ الفاظ ہم نے پڑھے. پھر کچھ کامن الفاظ جو پیور عربک ہیں جیسے غیر, وہ ہم نے پڑھا. پھر ہم نے ایوہا پڑھا. پھر ہم نے میم مشدد حرف ندا بنا پڑھا, میم مشدد حرف ندا, ایوہا حرف ندا, یہ بہت استعمال ہوتا ہے. نماز میں جو ہم نے عربک کے الفاظ حروف پڑھے ہیں, جیسے الا ہم نے پڑھا, لی پڑھا, من پڑھا, من پڑھا, انا, انا, ان, یہ سب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہم جو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ قرآن عربک کو سمجھیں, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ نماز کی عربک کو سمجھیں, کہ اگر آپ نماز کو سمجھ لیں, اس کی گرامر کو, اس کی فاؤنڈیشن کو سمجھ لیں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنی بھی صورتیں آپ پڑھتے ہیں, ہاں 30th پارہ کی صورتوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی جو ووکیبلری ہے کافی سٹرونگ ہے. لیکن اگر آپ پہلے پارے کے پہلے دو رکوع کو ٹیسٹ کے طور پہ پڑھیں, اب یہ جتنا کچھ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ, آپ کو ترجمہ کرنے کے میں بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے کہ, اور یاد رکھیے گا ابھی ہم نے صرف اردو سے عربک ٹرانسلیشن دیکھی ہے,
اس کے بعد یہ جو ہم نے پڑھے تھے جتنی بھی چیزیں، اس کے اوپر ہم فاؤنڈیشن کورس میں ان چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم جب بیسک کے اوپر آئیں گے تو وہاں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے، وہ مرکبات ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ بھی سادہ ورکنگ، ٹھیک ہے نا، ایزی ورکنگ۔ تو میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ جی کائنڈلی نماز کی عربک گرامر کو، نماز کی ٹرانسلیشن کی میکینکس کو، نماز کی جو بیسک عربک گرامر ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی رہے گی۔ پھر جن کا دل ہوا کہ گرامر میں آگے جا کے پڑھنا ہے تو پھر مزید انشاءاللہ ہم ایڈوانس کورس بھی کریں گے، لیکن اس وقت اہم چیز ہے کہ ہمیں بیسک تو پتہ ہو۔ نماز ہم پانچ وقت الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ ہمیں یاد ہے، ہمیں وکیبلری یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو ہمارا تو 50% کام ہوا ہے۔ 50% وکیبلری یعنی نماز کی پوری وکیبلری آپ کو آتی ہے، وکیبلری کا پتہ، صرف اس کا ترجمہ آپ نے سمجھنا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک جیسے الفاظ کتنے زیادہ استعمال ہوئے، ہمیں وہ بھی مل گئے۔ غور طرف الفاظ کتنے زیادہ استعمال ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ملتے جلتے الفاظ کتنے استعمال ہوئے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آلموسٹ 70% نماز کی وکیبلری کی ٹرانسلیشن آپ اردو میں ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ضمائر آپ کو یہ 6 یاد ہو جائے، ربی، ربنا، ربو کا، ربکم، ربہو، ربہم، تو آپ دیکھیں کتنا ہی زیادہ آپ کا آلموسٹ، اگر میں یہ کہوں کہ 10% وکیبلری ریمیننگ ہے وہ بھی آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو 6 الفاظ پڑھ کے آپ نے عربک کا 10% سمجھ لیا، میں بات کر رہا ہوں کہ 70% تو آپ کے اردو کے الفاظ ہو گئے، اب 30% رہ گئے۔ 30% میں سے صرف 6 ضمائر یاد کرنے سے آپ نے 30% کا جو ہے نا، اس میں سے اگر ہم 3 پورشن کریں، ایک 10%، دوسرا 10%، تیسرا 10%، تو آپ نے ایک پورشن کر لیا۔ پھر اگر آپ یہ پڑھ لیں کہ مضارع اور ماضی میں کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں تو آپ کا ریمیننگ 10% بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 30 میں سے آپ نے 20% وہ کلیئر کر لیا۔ اور پھر کچھ حروف ہم نے پڑھے تھے، لی، من، من، انا، انا، غیر، اللہ، یہ الفاظ آپ یاد کر لیں تو آپ کے اگین باقی بھی وکیبلری کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو چند آپ کے الفاظ رہ گئے پیور عربک کے جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر صرف نماز پہ آپ فوکس کر لیں، نماز کی ٹرانسلیشن کو، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اردو کے الفاظ ایک جیسے پہلے دیکھے، پھر ہم نے ملتے جلتے دیکھے، پھر ہم غور طرف دیکھے، پھر ملتے جلتے دیکھے۔ اب جب بھی آپ قرآن پڑھے تو ہمیشہ اردو کے الفاظ کو 3 کیٹیگریز میں ڈھونڈیں، ایک جیسے، غور طرف، ان پہ تو آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک جیسے غور طرف بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، ملتے جلتے پہ تھوڑی سی آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی قرآن کا آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو ٹرانسلیشن میں آسان ہے۔ پھر آپ جو فعل مضارع، فعل ماضی کی علامات ہے، ان کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو اس کو بھی سمجھنے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ حروف ہے، من، لی، ان، انا وغیرہ، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ جگہ جگہ آپ کو قرآن عربک میں ملیں گے، ہر آیت میں آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ عموماً ملے گا۔ تو بس تھوڑی سی وکیبلری ہے قرآن کی جو کہ پیور عربک کی ہے، وہ آپ نیچے ٹرانسلیشن دیکھ کے دیکھ سکتے ہو۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آئندہ سے اب جب بھی قرآن پڑھیں تو اب آپ تھوڑا سا ڈیلیبریشن کے ساتھ پڑھیں، اس ایم کے ساتھ پڑھیں کہ یار میں نے ترجمہ پہلے نہیں دیکھنا، سب سے پہلے میں اردو کے الفاظ ڈھونڈوں گا یا ڈھونڈوں گی، ایک جیسے الفاظ پہلے نکالیں، پھر آپ غور طلب الفاظ نکالیں، اس پہ تو زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، صرف ملتے جلتے الفاظ پہ آپ کو تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی، اور اس وقت جا کے آپ نیچے ترجمہ بھی دیکھیں، اس لفظ کو بھی دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں کافی حد تک آپ کی ورکنگ درست ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تھوڑا سا یہ میک شفٹ ارینجمنٹ، میں نے بتایا نا ورکنگ ہے، آپ اپنے مطابق اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس آیت میں فعل ماضی اور مضارع یا امر کی علامات کو دیکھیں، آپ دیکھیں گا آپ کو الحمدللہ بہت ساری علامات مل جائیں گی۔ پھر آپ یہی جو حروف میں نے بات کی، لی، من وغیرہ، ان حروف کو آپ پڑھیں تو آپ کو وہ بھی حروف مل جائیں گے۔
तो फिर पीछे तो थोड़ा सा टेक्स्ट रह गया प्योर अरबिक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत आसानियां करे हम सब के लिए कि हम नमाज को समझ लें, और नमाज के बाद हम चंद सूरतें जो हम रोजाना पढ़ते हैं उनका तर्जमा हम समझ लें, फिर इंशाल्लाह एडवांस कोर्स की तरफ भी हम जाएंगे। तो आपकी आरा बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर है 03344221060। इस पे आप अपनी फीडबैक दें, मुझे इनबॉक्स कर दें, सबके सामने नहीं करनी। और ये स्लाइड किसी को भी चाहिए हो, किसी टीचर को कोई पढ़ाना चाहती हैं, कोई अपने घर में बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो फी सबीला ये स्लाइड्स अवेलेबल है। मैं आपको ईमेल भेज दें, मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगा। और फिर इन स्लाइड्स के ऊपर आप इसको मैंने पीडीएफ में नहीं रखा हुआ, तो इन्हीं स्लाइड्स को आप मजीद अगर इम्प्रूव कर सकते हैं फाबिया, ये सदका जारिया होगा हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। और फिर आप लोग भी जब ये काम करेंगे तो ये हम हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक जमात बन जाएगी जो अमर बिल मारूफ की तरफ अपनी बाकी जो लोग मेहनत करें उसमें शायद हमारा भी हिस्सा अल्लाह ताला कुछ कबूल करे। हम इस दुआ के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। जो पहले हमने 5 डेज पे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 डेज में हो गया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपनी फीडबैक से जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो बेसिकली यही अरेबिक ग्रामर जो हमने पढ़ी है इन्हीं पर बेस करेगा, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाके उसकी वर्किंग को समझेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये अरेबिक ग्रामर के खास व फेल माजी मुजारे या अरेबिक के कुछ हरूफ बहुत इस्तेमाल होते हैं उनकी वर्किंग को हम समझेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो बेसिक कोर्स होगा उसमें हम मुरक्कबात को देखेंगे, वो इंशाल्लाह उसमें थोड़ी सी डिटेल ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है तर्जमा करने में। जज़ाकल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, काइंडली मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली अपनी फीडबैक से जरूर मुझे आगाह करिएगा। 03344221060।